وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. محترم بھائیوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، ہم قصہ یوسف سنتے آ رہے ہیں اور ہم نے قصہ یوسف یہاں تک سنا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی دوڑاتی ہے دعوت زنا دیتے ہوئے، اور دونوں کا سامنا عزیز مصر سے ہوتا ہے، اور یہ عورت جو خود دعوت زنا دے رہی تھی اب یوسف علیہ السلام پر تہمتیں لگانے لگتی ہے، الزام لگانے لگتی ہے، اور پھر وہیں پر فیصلہ ہو جاتا ہے قمیص کی بنیاد پر. اور عزیز مصر کہتا ہے کہ اے یوسف اس معاملے کو یہیں چھپا دو، یہیں دبا دو، باہر بیان نہ کرو. اور اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ تم استغفار کرو، اللہ رب العالمین سے معافی مانگو. اس کے بعد قرآن مجید کہتا ہے یہ جو محل کے اندر چار دیواری کے اندر جو واقعہ پیش آیا تھا، عزیز مصر کی بیوی کا یوسف علیہ السلام کو دوڑانا، دعوت زنا دینا، کوشش کی گئی کہ یہ چار دیواری کے اندر ہی رہے، محل کے باہر نہ جائے، لیکن ایسی باتیں چھپا نہیں کرتے. اور لوگوں کو اپنے مجلسوں کو گرم کرنے کے لیے ایسے ٹاپکس کی ضرورت پڑتی ہے، اور لوگوں کو ایسی باتوں میں بڑا مزہ آتا ہے. تو پھر محل کے اندر جو واقعہ پیش آیا تھا، دیکھتے ہی دیکھتے جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر پورے گاؤں اور شہر میں پھیل گئی، ہر ایک کی زبان پہ یہی بات. اب جو گاؤں کے رئیس تھے، مالدار تھے، ان کی بیویاں، ان کی بچیاں عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں کہنے لگی وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها، کہ عزیز مصر کی بیوی یوسف علیہ ایک غلام ہے جو ان کے گھر میں کام کرتا ہے، ان کے محل میں کام کرتا ہے، اس پر داؤ چلا رہی ہے، اس کو دعوت زنا دے رہی ہے. قد شغفها حبا، اس کی محبت اس کے دل میں بیٹھ گئی ہے. انا لنراها في ضلال مبين، یقینا ہم عزیز مصر کی بیوی کو بڑی دور کی گمراہی میں پاتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ وہ گاؤں کی عورتیں کہہ رہی تھی، ایک تو عزیز مصر کی بیوی جس کا اتنا بڑا مقام، اور کام کیا کر رہی ہے؟ زنا کی دعوت دے رہی ہے. اور کس کو دے رہی؟ بس ایک غلام، ایک معمولی غلام کو دعوت زنا دے رہی ہے، اس لیے اچھا نہیں کر رہی ہے. اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بڑی دور کی گمراہی میں ہم اس کو پاتے ہیں. فَلَمَّا سَمِعَ بِمَكْرِهِنَّ، عزیز مصر کی بیوی کو جب یہ باتیں معلوم ہوئی کہ گاؤں کی عورتیں میرے بارے میں ایسی باتیں کہہ رہی ہیں، تو اس نے ارادہ کیا کہ ایک مجلس بٹھائی جائے، ایک دعوت رکھی جائے، اور اس دعوت میں تمام عورتوں کو بلایا جائے اور یوسف کو تمام کے سامنے لایا جائے. تو قرآن کہتا ہے فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَئًا. جیسے ہی عزیز مصر کی بیوی عورتوں کے بارے میں سنتی ہے کہ عورتیں عزیز مصر کی بارے میں ایسی ایسی باتیں کر رہی ہیں، تو تمام کو ایک پیغام بھیجتی ہے، دعوت دیتی ہے اپنے محل میں. وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَئًا، اور مجلس کے لیے پوری محفل تیار کی جاتی ہے، پوری مجلس تیار کی جاتی ہے. ہر طرح بیٹھنے کے لیے گاؤں تکیے لگائے جاتے ہیں، نرم گرم بستر لگائے جاتے ہیں. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، اور تمام کے سامنے پھل فروٹ رکھے جاتے ہیں، اور ہر ایک کے ہاتھ میں چاقو دے دی جاتی ہے. اب یہاں پر دیکھیے اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ مجلس گرما گرم کرنا، نرم گرم بستر لگانا، گاؤں تکیے لگانا، پھل فروٹ رکھنا، اور پھر ہر ایک کے ہاتھ میں چاقو دینا، یہ تہذیب کی علامت ہے، یہ کلچر کی علامت ہے، یہ تمدن کی علامت ہے. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اس زمانے میں مصر بڑا تمدن والا شہر تھا، بڑی تہذیب اور کلچر والا ملک تھا. تو وہاں پر دیکھیے گاؤں تکیے لگائے جا رہے ہیں، پھل فروٹ رکھے جا رہے ہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں چاقو دی جا رہی ہے، بڑی تہذیب والے وہ لوگ تھے. وقالت اخرج علیہن، جب تمام عورتیں آ جاتی ہیں، مجلس میں بیٹھ جاتی ہیں، تمام کے ہاتھ میں چاقو ہے، سب دعوت کھانے مشغول تھی.
یوسف علیہ السلام کو پوری طرح ریڈی کیا، تیار کیا جاتا ہے روایتوں کے مطابق، اور کہا جاتا ہے اخرج علیہم، یوسف کو بلایا جاتا ہے، یوسف علیہ السلام کو تمام کے آگے. فلما رأینہ اکبرنہ، جیسے یوسف علیہ السلام مجلس میں داخل ہوتے ہیں، عورتوں کی نگاہ یوسف علیہ السلام پر پڑتی ہے تو ان کی حیرت کا عالم نہیں رہتا. ایک غلام پر اپنا داؤ چلا نہیں سکی، ایک غلام سے اپنی بات منا نہیں سکی، یہ تو بڑی کمزور ہے. اگر ہم ہوتے تو ہم کر لیتے، اگر ہم ہوتے تو پھر ہم اس کام میں کامیاب ہو جاتے. عزیز مصر کی بیوی اتنا بھی کام نہیں کر پائی، ایک غلام سے اپنی بات منوا نہیں سکی، ان کا کہنا تھا. جیسی یہ بات سنی، عزیز مصر کی بیوی نے محفل جمائی، ان عورتوں کو بلایا، اور جب یوسف علیہ السلام کو لایا گیا تو عورتیں جو ہاتھ کاٹتی ہیں، ہم نے کیا سنا، یوسف علیہ السلام کے حسن جمال کو دیکھ کر وہ اپنی انگلیاں کاٹنے لگی، پھل کاٹنے کی جگہ. مفسرین اس کا ایک اور معنی بیان کرتے ہیں، وہ عورتیں چاہ رہی تھی کہ یوسف علیہ السلام ان سے قریب ہوں، یوسف علیہ السلام ان سے قریب ہوں. اب قریب کرنے کی صورت کیا ہے؟ صورت یہ ہے کہ اپنی انگلیاں خود کاٹ لو. اب یوسف کیا کریں گے؟ ان کو بچانے کے لیے ان کے قریب آئیں گے. اس طرح نعوذ باللہ یوسف علیہ السلام کو قریب کرنے کے لیے اپنی انگلیاں کاٹنے کی کوشش کی انہوں نے. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. اب ایک عورت دعوت زنا دے رہی تھی، اب عورتوں کی ایک ٹیم دعوت زنا دے رہی ہے. یوسف علیہ السلام کے آگے صرف ایک عورت کا چیلنج تھا، اب عورتوں کی ایک ٹیم اور ایک گروپ کا چیلنج. دیکھیے یوسف علیہ السلام کس طرح اپنی جوانی کی حفاظت کرتے ہیں. ایک عورت، جی کہا جاتا ہے کہ اگر عورت کے پاس مال نہ ہو، دولت نہ ہو، عہدہ نہ ہو، منصب نہ ہو، کچھ نہ ہو، صرف خوبصورتی ہو، تو پھر وہ فتنہ بننے کے لیے کافی ہے. مرد کے لیے فتنہ بننے کے لیے وہی کافی ہے. اور یہاں پر اس عورت کے پاس حسن و جمال بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، نام بھی ہے، شہرت بھی ہے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، ہر چیز اس کے پاس ہے. لیکن یوسف علیہ السلام کس طرح اپنے آپ کو بچا رہے ہیں. پھر ایک عورت کا سامنا ہوا، ایک عورت سے یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو بچا لیے، تو پھر عورتوں کی ٹیمز کا چیلنج کے سامنے، عورتوں کی ٹیم سے مقابلہ کرنا ہے. سبحان اللہ. تو یقیناً آج کے نوجوانوں کے لیے یوسف علیہ السلام بڑی مثال ہے. اپنی جوانی کی حفاظت کیسے کرنی ہے، اپنے آپ کو ان فتنوں میں کیسے محفوظ رکھنا ہے، یوسف علیہ السلام کی سیرت، یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمیں بتاتی ہے. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ پھر بھی جوانی کی حفاظت کرنا آج کے دور میں مشکل ہے، تو پھر یوسف علیہ السلام سے بڑھ کر تو وہ فتنوں کی سامنا نہیں کر رہا ہے. یوسف علیہ السلام سے بڑھ کر تو فتنوں کا چیلنجز نہیں دیکھ رہا ہے. یوسف علیہ السلام سے بڑھ کر فتنوں کے چیلنجز اور کون دیکھا؟ تو یوسف علیہ السلام کو نمونہ و اسوہ بنانے کی ضرورت ہے. اس کے بعد دیکھیے ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. پھر قرآن مجید کہتا ہے کہ جب دیکھا کہ پورے گاؤں میں بات پھیل گئی ہے اور لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ عزیز مصر کی بیوی نے داؤ چلایا، دعوت زنا دینے والی عزیز مصر کی بیوی ہے، یوسف بڑے پاک دامن ہے. اب اس طرح عزیز مصر کا جو نام تھا وہ نام خراب ہو رہا تھا. اب کرنا ہے کہ کسی بھی طرح یوسف کو بدنام کرنا ہے اور عزیز مصر کے نام کو بچانا ہے. اب یہ پلان کیا گیا، یہ سازش رچی گئی کہ یوسف کو کسی بھی طرح قید خانہ بھیج دیا جائے. اگر یوسف کو قید خانہ بھیج دیا گیا تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ یوسف نے غلطی کی ہے اور عزیز مصر کی بیوی صاف ہے، اس نے کوئی غلطی نہیں کی، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، یہی سمجھا جائے گا. تو پھر فیصلہ کیا جاتا ہے اور زبردستی یوسف علیہ السلام کو قید خانہ بھیج دیا جاتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی تدبیر تھی. اللہ رب العالمین چاہ رہا تھا کہ اس فتنوں سے یوسف علیہ السلام کو بچائے، اور تدبیر ایسے ہوئی. اور یوسف علیہ السلام جو قید خانہ پہنچتے ہیں، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، قرآن مجید کہتا ہے یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو اور قیدی اور دو غلام بھی قید خانے میں آتے ہیں، جیل میں آتے ہیں. قال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال الاخر اني اراني يحمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه نبئنا بتاويله انا نراك من المحسنين. یہاں پر قرآن مجید تفصیل بیان نہیں کرتا، تفصیل سے بات معلوم ہوتی ہے دوسری روایتوں کے مطابق یوسف علیہ السلام قید خانے میں ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ تمام کی نظر ان پر رہتی ہے، تمام کے آگے محبوب بن جاتے ہیں، ہر ایک کے آگے وہ عزیز بن جاتے ہیں. ان کی عبادت کو دیکھ کر، ان کے اخلاق، ان کے کردار کو دیکھ کر ہر ایک ان کے پاس آتا ہے، اپنی مصیبتیں بیان کرتا ہے، اپنی پریشانیاں بیان کرتا ہے، ان سے علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یوسف علیہ السلام قید خانے میں بھی اس طرح زندگی گزارتے ہیں کہ مثال بن کر رہتے ہیں، آئیڈیل اور نمونہ بن کر رہتے ہیں یوسف علیہ السلام قید خانے میں. ابھی جو دو نوجوان، دو قیدی
جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانے میں داخل ہوئے تھے، یہ دونوں بادشاہ کے قریبی لوگ تھے، بادشاہ کے قریبی لوگ تھے، اور کسی وجہ سے بادشاہ ان پر غصہ ہوا اور کہتے ہیں کہ سازش کی گئی تھی بادشاہ کو زہر دینے کی، اور ان دونوں میں اس سازش میں ان دونوں کے نام آئے تھے، تو ان دونوں کو قید خانہ بھیج دیا گیا تھا۔